جب بندہ بن سور کے آئے گا اور کچھ دیر کے بعد اسے معلوم ہو کہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، اس کا مطلب اسے آپ کو کوئی تو خوبصورت کہانی سنانی ہوگی۔ یہ ہے ہمارا جنگل سیریز کی دوسری ویڈیو، اور ابھی ہماری کشتی ہمیں جنگل میں چھوڑ کے آگے جا چکی۔ اب ہمیں اکیلے آگے بڑھنا ہوگا۔ کیکڑوں کے شکار کا ایک طریقہ اس ڈرم سے بنی کشتی سے کیا جاتا ہے، جسے ہم اپنے پورے سفر میں ایسے ہی آگے لے کر جائیں گے۔ فی الحال تو میں ایسے چل رہا ہوں جیسے میں کسی پارک میں گھومنے آیا ہوں۔ میرے لیے تو یہی ایک پارک ہے۔ حسین نے مرغی کے پنجے جو کیکڑے پکڑنے کا چاہ رہے ہیں اسے سیٹ کیا اور اس کی لائن کو درخت سے باندھ دیا۔ یہ لائن 300 میٹر سے زیادہ لمبی ہے، جس میں ہر 1 سے 2 میٹر میں مرغی کا پنجہ بندھا ہوا ہے۔ یوں ہم آگے بڑھنے لگے۔ یہ سب شاید آپ کو دیکھنے میں بہت گندا لگ رہا ہوگا کہ ہم کیچڑ میں چل رہے ہیں، لیکن یہی مٹی بہت اہمیت کی حامل ہے اور اس پورے ایکو سسٹم کو توازن فراہم کرتی ہے، اس لیے میں نے اسے ابھی تک کیچڑ نہیں کہا۔ اور جب آپ اس کی کہانی سنیں گے تو آپ کا نظریہ بھی تبدیل کروں گا۔ میرے جوتے بڑے تھے تو چلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی، اور پھر گھٹنوں کے بل آ کے گرا، لیکن جو شروع کیا ہے اسے پورا تو کرنا ہے۔ حسین ایک ایک کر کے کیکڑے کو پکڑنے کا جال بچھا رہا ہے، اور مجھے کہا کہ پنجہ مٹی کے اندر چلا گیا تو کیکڑا نہیں کھا پائے گا، پنجے پر پاؤں مت رکھنا۔ تجسس سے اس نے یہ بھی پوچھا کہ ویڈیو کب اپلوڈ ہوگی۔ آج اسی بات کا جواب خود ہی مل گیا۔ اس سے پہلے ہم نے ایک دوسرے سے کبھی بات چیت نہیں کی تھی۔ جنگل کو ایکسپلور کرنے کے ساتھ ایک نیا دوست بھی بن رہا تھا۔ حسین بھی اپنے جوتے گھر بھول آیا تھا، تو اسے بعد میں جو جوتے کشتی سے ملے وہ بھی بڑے تھے۔ یوں ہم بڑی مشکلوں سے، اطمینان سے، لیکن آگے تو بڑھ رہے تھے۔ مجھے اس سب کا پہلے سے اندازہ تھا اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری حالت کتنی بری ہو جائے گی۔ اگر یہ سیریز میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو میرا مقصد حاصل ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی لائن ختم ہو گئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے اور کافی کیکڑے پکڑیں گے۔ حسین کو بھی اپنا خرچہ تو نکالنا ہے۔ ابھی تک ہمیں کیکڑے کے بچے ہی نظر آ رہے تھے۔ بڑے کیکڑے تب ان سوراخوں سے باہر آئیں گے جب پانی اوپر آ جائے۔ ہمیں کرسی نما کچھ شاخیں ملی تو اس پہ تھوڑی دیر ریسٹ کیا، پانی پی کر اپنی قوت کو دوبارہ بحال کیا۔ حسین سے مزید بات چیت کی۔ اس نے میرے بارے میں جانا اور میں نے اس کے بارے میں، اور دو لوگ جو 1 گھنٹہ پہلے ایک دوسرے سے انجان تھے اب ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ یہ ہے جنگل کی زندگی۔ کچھ چین کی سانس لینے کے بعد اب وقت تھا ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ اب میں نے حسین کو کہا کہ کچھ مدد میں بھی کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی اگر مستقبل میں میری جاب چھوٹ گئی تو کم سے کم میں بے روزگار تو نہیں رہوں گا۔ مجھے ہر چیز میں ایک کہانی نظر آ رہی، یوں سمجھیں کہ میں نیکسٹ سیریز کی تیاری بھی کر رہا۔ مٹی سخت ہونے لگی تو ہماری رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا اور ہم کافی آگے نکل آئے، لیکن راستے میں کہیں میرا چشمہ گر گیا۔ حسین کو بتایا تو اس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے چشمہ زیادہ دور نہیں گرا تھا۔ ان سوراخوں میں کیکڑے رہتے ہیں، جبکہ بڑے کیکڑوں کے بڑے سوراخ ہوتے ہیں۔ یہ مٹی سے باہر نکلی ہوئی ٹہنیاں مینگرووز کی جڑیں ہیں، جن کی کہانی بھی اس سیریز میں آپ دیکھ سکیں گے۔ آخری چارہ ڈالنے کے بعد حسین ڈوری میں کود گیا۔ ڈوری وہ راستہ ہے جو ایک طرف سے بند ہوتا ہے۔ اب ہمیں انتظار کرنا تھا پانی کے اوپر آنے کا۔ تب تک اگلی ویڈیوز میں آپ کو جنگل کی دوسری کہانیاں سناتا ہوں۔ میرا نام ہے شامران اور میں ایک ماہی گیر انجینئر ہوں۔